بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک تھا چین پر یورش اور خطہ۔ تو ویورز، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چینی تاریخ کا ایک باب ہو جاکو۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سال 1211 میں جب چنگیز خان نے منگول اور تاتار قوموں پر سپریم کمانڈر کی حیثیت اختیار کی، اس الیکشن کے 5 سال بعد وہ چینیوں کے خلاف مہم میں مصروف ہو گیا جو بڑے اہم نتائج کی حامل تھی۔ چین کی سلطنت منگول علاقوں کے جنوب میں تھی اور سرحد کی حفاظت مشہور زمانہ چینی دیوار کرتی تھی جو مشرق سے مغرب کی طرف پہاڑیوں اور وادیوں، عظیم صحرا سے سمندر تک کئی 100 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ چین کے ہر بادشاہ نے اپنے دور میں اس دیوار کی نہ صرف حفاظت کی تھی بلکہ اسے آگے بڑھایا تھا۔ دیوار پر جا بجا مینار تعمیر کیے گئے تھے اور مناسب اور مقررہ فاصلوں پر مضبوط شہر تعمیر کیے گئے تھے جن پر حفاظتی دستے معمور تھے۔ ان دستوں میں وہ ریزرو دستے بھی تھے جو بوقت ضرورت دیوار کے ساتھ کہیں بھی تیزی سے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ چینی دیوار کو چین کی حتمی سرحد تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دیوار کے پار ایک وسیع علاقہ چینی حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ اس علاقے میں مضبوط شہر اور قصبے تھے جہاں چینی دستے وطن کے دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ دیوار کے پار شہر سے باہر رہنے والے رہائشیوں کی اکثریت تاتار منگول نسل سے تھی۔ وہ جس قوم یا قبیلے سے تھے انہیں خطان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چینی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ رہتے تھے۔ اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ہر چینی بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا تھا جس میں ان صوبوں کے گورنروں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ دیوار کے باہر ہر بڑے قصبے یا آبادی میں خطان کی تعداد سے 2 گنا زیادہ چینی خاندان آباد کیے جائیں۔ اس قانون کو خطان کے باغیانہ خیالات کو مزید برآنگیختہ کر دیا اور وہ بغاوت کے لیے پہلے سے زیادہ مواقع تلاش کرنے لگے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے سے چینی حکومت اور چنگیز خان کے درمیان تناؤ بڑھ رہا تھا۔ منگول دراصل ایک مدت سے چینی بادشاہ کے باج گزار تھے اور باقاعدگی سے تاوان ادا کرتے تھے۔ کافی سال پہلے جب چنگیز خان تمیوجن کے نام سے وانگ خان کی رعایا کی حیثیت سے قراقرم میں مقیم تھا، چینی بادشاہ نے ایک شہزادے یانگزی کو منگول سرزمین کی طرف بھیجا۔ شہزادہ اور تمیوجن آپس میں ملے لیکن ان کے خیالات آپس میں نہ ملے۔ چینی شہزادے نے تمیوجن پر رعب ڈالنے کی کوشش کی جس پر تمیوجن نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تمیوجن کا کردار اس وقت غیرت اور حمیت کی غمازی کرتا تھا اور وہ تاوان دینے کے سخت خلاف تھا۔ ہر موقع پر یانگزی کو تمیوجن کے ہاتھوں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تمیوجن کے جارحانہ رویے سے بڑا جذبز ہوا۔ چین واپسی پر اس نے تمیوجن پر شدید الزامات لگائے اور زور دیا کہ تمیوجن کو پکڑ کر موت کی سزا دی جائے، لیکن بادشاہ نے ایسی کسی مہم جوئی کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا۔ یانگزی کی تجویز کا البتہ تمیوجن کو علم ہو گیا اور اس نے ذہن میں ٹھان لی کہ ایک دن وہ یانگزی سے
انتقام لے گا۔ وقت نے کروٹ لی اور جب تمیوجن تخت پر چنگیز خان بن کر بیٹھا، چینی بادشاہ مر چکا تھا اور یانگ زی نے اس کی جگہ مسند اقتدار سنبھال لی تھی۔ اگلے ہی سال یانگ زی نے اپنا ایک افسر چنگیز خان کی طرف تاوان کی وصولی کے لیے بھیج دیا۔ جب یانگ زی کے افسر کو چنگیز کے کیمپ میں اس کے روبرو پیش کیا گیا، اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ چنگیز خان نے پوچھا، کس بادشاہ نے تمہیں اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے؟ افسر نے جواب دیا، چینی بادشاہ یانگ زی نے۔ چنگیز خان حقارت سے منہ میں بڑبڑاتا رہا۔ یانگ زی چنگیز نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، ایک چینی مقولہ ہے کہ لوگوں کے لیے بادشاہ کی شکل میں دیوتا ہونا چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں ایک عمدہ انسان منتخب کرنا آتا ہی نہیں۔ یہ ٹھیک تھا کہ چینیوں میں مذکورہ قول خاصا مقبول تھا اور آج کی طرح تب بھی چینی قومی تشخص اور اہمیت کے معاملات میں خاصے حساس تھے۔ بہرحال چنگیز خان داڑا، جاؤ اور اپنے بادشاہ کو بتا دو کہ میں ایک خود مختار حکمران ہوں اور میں اسے کبھی اپنا حکمران تسلیم نہیں کروں گا۔ اس منفی اور تلخ جواب کے ساتھ لوٹا تو چنگیز کے رویے نے یانگ زی کو بروفروختہ کر دیا۔ غصے میں اس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ چنگیز نے بھی فوراً جنگی تیاریوں کا حکم دیا۔ اس نے چینی دیوار کے باہر کے علاقوں پر قابض سرداروں کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور ان کو دعوت دی کہ وہ اس کی فوجوں میں شامل ہو کر اس کے ہاتھ مضبوط کریں۔ چنگیز نے ایک بڑی فوج اکٹھی کر لی اور اس کے بہت سارے ڈویژنوں کو اپنے قابل ترین جرنیلوں کی کمان میں دے دیا۔ یانگ زی نے ایک فوج تیار کی۔ مورخ کہتے ہیں کہ اس فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ اس نے اپنی فوج اپنے ایک عظیم جرنیل ہوجاکو کی کمان میں دے دی اور شمال کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کا رستہ کاٹ دے اور دیوار کی اور اس کے باہر آنے والے قلعوں کی حفاظت کرے۔ اس مہم جوئی میں چنگیز خان کو بہت سی کامیابیاں ملیں۔ منگولوں نے دیوار کے پار بہت سے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز کو ملنے والی ہر فتح کے نتیجے میں بہت سے قبائل اور قومیں اس کی فوج میں شامل ہو کر اس کے ہاتھ مضبوط کرتے چلے گئے۔ بہت سے قبائل نے چینی اتھارٹی کے خلاف بغاوت کر دی اور منگولوں سے جا ملے۔ ان میں سے ایک سردار اتنا طاقتور تھا کہ اس کی کمان میں 1 لاکھ افراد پر مشتمل لشکر تھا۔ چنگیز کے ساتھ اپنی وفاداری کے اظہار کے طور پر وہ چنگیز خان کے سفیروں اور دوسرے افراد کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایک قدیم رسم ادا کی جس میں ایک سفید گھوڑے اور سیاہ بیل کی قربانی دے کر اور ایک تیر کو توڑ کر وفادار رہنے کا عہد کیا جاتا تھا۔ چنگیز اس سردار کی وفاداری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے اظہار یکجہتی کے طور پر اسے اس تمام علاقے کا بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ چنگیز خان کی اس حوصلہ افزائی نے بہت سے سرداروں کو اس کی حمایت کرنے پر آمادہ کیا اور وہ منگول سردار کی طرف جھک گئے۔ ان میں سے کئی ایک عظیم دیوار چین کے کئی دروازوں میں سے ایک کی نگہبانی کرتے تھے۔ اس حکمت عملی سے چنگیز نے چینیوں کی سلطنت کے اندر تک رسائی حاصل کی اور چینیوں کے دفاع کو کمزور کر دیا۔ چنگیز خان کی اس کامیابیوں نے یانگ زی اور ہوجاکو کو خبردار کر دیا۔ کئی پیش قدمیوں اور جوابی پیش قدمیوں کے بعد آخر کار چنگیز خان کو معلوم ہوا کہ ہوجاکو ایک پہاڑی کے دامن میں اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہے۔
اس کی پوزیشن جنگی لحاظ سے نہایت مضبوط تھی، لیکن چنگیز خان نے کسی مصلحت کو خاطر میں لائے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہوجاکو میدان ہار گیا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ ایک نزدیکی قلعے کی طرف بھاگ گیا جو خاصا مضبوط قلعہ تھا۔ چنگیز خان نے اس کا تعاقب کیا اور قلعے کے گرد محاصرہ ڈال دیا۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے ہوجاکو نے راہ فرار اختیار کی۔ چنگیز خان شہر کو فتح کرنے کے قریب تھا کہ ایک دن اسے ایک تیر نے ایسا زخم لگایا کہ اسے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ رکنا پڑا۔ یہ تیر اس عظیم دیوار سے چلایا گیا تھا۔ زخم اس قدر گہرا تھا کہ چنگیز خان نے محسوس کیا کہ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے فوج کے آپریشنز کو کامیابی سے نہیں چلا سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے دستے شہر کے محاصرے سے ہٹا دیے اور وطن واپس ہو گیا تاکہ وطن میں وہ اس وقت تک آرام کرے جب تک اس کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ چند ماہ میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا اور اگلے ہی سال وہ ایک نئی مہم کے لیے تیار ہو کر دوبارہ چین کی طرف بڑھا۔ اسی اثناء میں ہوجاکو، جسے پے در پے شکستیں ہوئی تھیں اور چنگیز خان کے ہاتھوں ایک سال قبل پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، اپنے حریفوں، دشمنوں اور فوج کے جرنیلوں اور دربار کے اعلیٰ افسروں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو گیا تھا۔ اس رسوائی کے نتیجے میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی۔ بادشاہ کو ایک یادداشت پیش کی گئی جس میں استدعا کی گئی تھی کہ ہوجاکو سپہ سالاری جیسے منصب کے لائق نہیں ہے۔ وہ چین کی سرزمین کا دفاع کرنے میں ناکام رہا تھا اور اس نے بزدلی اور کم ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان درخواستوں کے نتیجے میں بادشاہ نے ہوجاکو کو اس منصب سے الگ کر دیا۔ بادشاہ کے اس اقدام نے ہوجاکو کو بادشاہ سے شدید ناراض کر دیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ موقع ملنے پر بادشاہ سے انتقام لے گا۔ دربار میں اس کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد نے مخالفوں کی یورش کو دبایا اور بادشاہ پر زور دیا کہ وہ ہوجاکو کی کامان دوبارہ بحال کرے۔ بادشاہ اور ہوجاکو کا یہ جھگڑا ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ اگلے سال چنگیز خان تازہ دم ہو کر آندم کا۔ بادشاہ اور ہوجاکو کے جھگڑے نے چینیوں کی جنگی کونسل اور اس کے جنگی آپریشنز کو اس قدر فالج زدہ کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ چنگیز خان کے خلاف کوئی جنگی حکمت عملی مرتب نہ دے سکے اور چنگیز خان بآسانی ان پر فتوحات مارتا چلا گیا۔ چینی جرنیل بجائے متحد ہو کر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑتے آپس میں الجھے رہے اور منگولوں کے ہاتھوں ترنوالا ثابت ہوئے۔ آخرکار لڑائی کے اس ڈرامے کا اختتام اس وقت ہوا جب ہوجاکو بادشاہ کو تخت سے اتارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک روز ہوجاکو اچانک دارالحکومت کے دروازوں پر ایک بڑی فوج کے ساتھ ابھرا اور خبردار کیا کہ منگول آ رہے ہیں۔ اس خطرے کی گھنٹی کو بجا کر وہ بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا اور اس نے تمام مخالفین کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر خود بادشاہ بننے کا اعلان کر ڈالا۔ جب ہوجاکو اس سکیم پر عمل درآمد کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کی توجہ چنگیز خان کی طرف سے ہٹ گئی اور چنگیز خان اپنی فوجوں کے ساتھ ملک چین میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس شور میں کہیں کسی نے ہوجاکو کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی اور ان لوگوں کو بچانے کی چنداں کوشش نہ کی گئی جو ہوجاکو کے ہاتھوں مارے گئے تھے یا گرفتار ہوئے تھے۔ ہوجاکو نے اپنی بادشاہیت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی تمام گرفتار شدگان کو قید میں ڈال دیا۔ اسی طرح
یانگزی کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور وہ زندگی کی قید سے رہائی پا گیا۔ ہوجاکو جانتا تھا کہ چنگیز خان جیسے دشمن کی موجودگی میں وہ تخت پر بیٹھنے کا خواب نہیں دیکھ سکتا، چنانچہ اس نے اپنے اس منصوبے کو ترک کر دیا اور شاہی خاندان کے ایک فرد کو تخت پر بیٹھنے کے لیے منتخب کیا اور خود اپنے لیے سپہ سالار کا منصب برقرار رکھا۔ دارالحکومت میں موجود اپنے دشمنوں کی طاقت کو کچلنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے دستوں کی کمان کرتا ہوا چنگیز خان سے پرانا حساب برابر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کسی حادثے کے سبب اس کا پاؤں زخمی ہو گیا اور وہ وقتی طور پر معذور ہو گیا، لیکن اس نے پیش قدمی جاری رکھی۔ اس کی سب سے پہلی مڈبھیڑ خان کے ہراول دستے سے ہوئی جب وہ ایک دریا کو پل کے ذریعے عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوجاکو نے ان کو جا لینے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں کی حالت ایسی تھی کہ چلنا تو درکنار، وہ گھوڑے پر بھی نہیں چڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے خود کو ایک قسم کے چھکڑے پر لٹا دیا اور حکم دیا کہ گاڑی کو گھسیٹ کر میدان جنگ میں لے جایا جائے۔ منگولوں کو شکست ہوئی اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ایسا شاید اس وجہ سے ہوا کہ منگول فوج کی کمان چنگیز خان کے ہاتھ میں نہ تھی، وہ فوج کی پشت پر تھا، یا شاید ایسا اس لیے ممکن ہوا کہ ہوجاکو کا جذبہ عروج پر تھا اور قوموں کی لڑائی میں فیصلہ کن کردار جذبہ ہی کرتا ہے۔ ہوجاکو اگلے روز منگول فوج کا تعاقب کر کے اپنی فتح برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ میدان جنگ میں اس کے بہت زیادہ جوش و جذبے کی وجہ سے اسے بار بار ادھر ادھر لے جایا جاتا رہا، جس سے اس کے پاؤں کا زخم انتہائی بگڑ گیا۔ رات کے وقت پاؤں سوج کر کپا بن جاتا اور دن کے وقت زخم دوبارہ کھل جاتا۔ ان حالات میں اسے خود کی بجائے اپنے جرنیلوں میں سے ایک کو منگولوں کے تعاقب میں بھیجنا پڑا۔ جس جرنیل کو اس نے اس کام کے لیے منتخب کیا اس کا نام کانکی تھا۔ کانکی دشمن کا تعاقب کرنے نکلا لیکن ناکام واپس لوٹا۔ ہوجاکو اس ناکامی کی خبر سن کر سخت بگڑا، شاید اس کے پاؤں کے زخم نے اس کو بے صبر کر دیا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ دشمن کا تعاقب کرنے میں کانکی کی ناکامی اس کی سستی تھی، جو بزدلی اور غداری کے زمرے میں آتی ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کاہلی کی سزا موت تھی۔ اس نے فوراً اس معاملے کی ایک رپورٹ بادشاہ کو بھیج دی کہ کانکی کے لیے موت کی اس کی تجویز کردہ سزا کی تصدیق کر دی جائے اور اسے اجازت دے دی جائے کہ وہ کانکی کو پھانسی پر لٹکا دے، لیکن بادشاہ جانتا تھا کہ کانکی ایک بہادر اور وفادار افسر تھا، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی اثناء میں جب کہ بادشاہ کا جواب واپس موصول ہو جاتا، ہوجاکو کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جب بادشاہ کا جواب ہوجاکو تک پہنچا تو اس نے کانکی سے کہا کہ وہ اسے ایک مرتبہ پھر آزمائے گا، فوج کی کمان ایک مرتبہ پھر لے لو۔ ہوجاکو نے حکم دیا اور دشمن کے خلاف نکل پڑو، اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو میں تمہارے پہلے جرم سے صرف نظر کروں گا اور تمہاری جان بخش دوں گا، لیکن اگر تم دوسری مرتبہ شکست کھا جاتے ہو تو تم مار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ کانکی نے فوج کی کمان سنبھالی اور منگولوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ شمال کی جانب تھے اور اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق ایک ریتلے میدان کے نزدیک یا اوپر تھے۔ جب حملہ شروع ہوا ٹھیک اسی وقت ایک تیز رفتار آندھی شمال کی جانب سے چلی اور اس نے ریت اور مٹی اس قدر اڑائی کہ کانکی کی فوج کو کچھ نظر نہ آیا۔ ان کی آنکھیں ریت سے بھر گئیں، جبکہ ہوا کے تھپیڑے ان کے دشمنوں کی
پشت پر تھے۔ وہ بہت کم اس ریتلے طوفان سے متاثر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کانکی کی فوج کو سخت جانی نقصان برداشت کرنا پڑا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ وہ بمشکل اپنی بچی کھچی فوج کو سمیٹ کر ہوجاکو تک پہنچ پایا۔ کانکی اب بڑا بے چین تھا۔ ہوجاکو نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر وہ فتح کے بغیر واپس لوٹا تو اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسے کوئی شک نہ تھا کہ ہوجاکو اپنے کہے کو پورا کرنے میں کسی تامل کا مظاہرہ نہ کرتا تھا۔ ان حالات میں اس نے خود کو ہوجاکو کے سامنے پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہوجاکو کے پھانسی گھاٹ پر دم توڑنے کی بجائے لڑتے ہوئے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا۔ اسی خیال کے تحت اس نے اپنے فوجی دستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ اس طرح اس کے فوجی دستے بھی ہوجاکو سے سخت نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ شہر واپس پہنچ کر وہ مارچ کرتے ہوئے ہتھیار چھپا لیں گے، محل کو گھیر لیں گے اور جرنیل کو قابو کر لیں گے۔ اسے قیدی بنا لیا جائے گا یا مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا جائے گا۔ پروگرام کے مطابق فوجی دستے جب شہر کے دروازوں پر پہنچے، انہوں نے محافظوں سے اسلحہ لے لیا اور انہیں نہتہ کر دیا اور تیزی سے مارچ کرتے ہوئے اپنے ہتھیار لہراتے اور نعرے بلند کرتے ہوئے محل کی طرف بڑھے۔ اہل شہر شروع میں ان کے نعرے سن کر حیران ہوئے، لیکن معاملہ سمجھنے پر دہشت زدہ ہو گئے۔ جلد ہی ان دستوں نے محل کو گھیر لیا اور اندر داخل ہونے کے لیے محل کے دروازوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ ہوجاکو اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور محل چھوڑ کر ملحقہ باغ کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ باغ کی دیواریں کود کر بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس گڑبڑی میں وہ ایک بلند دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ بلندی زیادہ ہونے کے سبب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ زمین پر لاچار پڑا تھا جب سپاہی اس کے سر پر پہنچ گئے۔ سپاہیوں نے جوش میں اسے نیزے مار مار کر وہیں ڈھیر کر دیا۔ کانکی نے اپنے پرانے دشمن کا سر لیا اور دارالحکومت کی طرف چل پڑا۔ اس کا ارادہ اس سر کو بادشاہ کے حضور پیش کرنا اور خود کو قانون کے سامنے پیش کرنا تھا، تاکہ فوجی بغاوت برپا کرنے اور اپنے سے بڑے جرنل کو قتل کرنے پر اسے قانون کے تحت سزا سنائی جا سکے۔ تمام جنگی قوانین کی رو سے یہ جرم ناقابل معافی تھا، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ تھا۔ بادشاہ نے کانکی کا بڑی خوش دلی سے استقبال کیا۔ وہ خوش تھا کہ ایک بوڑھے اور شورش پسند جرنیل کو اس کے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا، جو اپنی خود سری، غیر اخلاقی رویے اور بے اصولی کے حوالے سے بدنام تھا۔ بادشاہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ہوجاکو کو اس کے بے پناہ جرائم کے سبب قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کانکی کو فوج کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح چینی تاریخ کی کتاب سے ہوجاکو کا باب ختم ہوا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہماری آنے والی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا زریں بادشاہ۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔